الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیوی نے ذوالحجہ کے 9 روزے رکھنے کی نظر مانی تھی اور اب خامد اسے منع کرتا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، ایک عورت نے تقریباً شادی سے 3 سال پہلے نظر مانی تھی کہ ہر سال ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ تسلسل کے ساتھ رکھوں گی۔ اسے نظر ماننے کے بارے میں کراہت کا علم نہیں تھا اور اسے اب یہ یاد نہیں کہ شادی کے بعد کے آنے والے سالوں کو مستثنیٰ کیا تھا یا نہیں، یا شادی کے بعد روزے رکھنے کا ارادہ خامد کی اجازت پر معلق کیا تھا یا نہیں۔ اب اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا خامد اسے روزے رکھنے سے روکتا ہے، کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں اور وہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر روزے رکھ بھی نہیں سکتی، اور ویسے بھی صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ اب اس کا سوال یہ ہے کہ کیا اسے اپنی اس نظر کو پورا کرنا ہوگا، حالانکہ اس کا خامد اس سے روکتا ہے اور صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، یا قسم کا کفارہ دے کر اپنی اس نظر سے جان چھڑا لے، یا پھر بعد میں کسی بھی وقت الگ الگ روزے رکھ کر ان کی قضا دے، یا پھر کیا کرے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ نظر ماننے کے بارے میں یہ تنبیہ ضروری ہے کہ نظر مکروہ ہے یا نظر میں داخل ہونا حرام ہے، کیونکہ اس سے مسلمان پر ایسی چیز لازم ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات مسلمان اسے ادا نہیں کر سکتا یا مشقت اٹھانی پڑتی ہے، حالانکہ نظر ماننے سے پہلے وہ اس پر ضروری نہیں تھی۔ اور ایک مسلمان کو نیکی کے کام اور روزے وغیرہ نظر مانے بغیر ہی کرنے چاہیے۔ اسی میں انسان کے لیے آزادی ہوتی ہے کہ اگر چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اور اگر اس نے نظر مان ہی لی ہے تو اب اس نے اپنے آپ پر ایک کام کو لازم کر لیا ہے، اس لیے نظر پوری کرنا واجب ہے، بشرطے کہ نیکی کے کام کی نظر ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص نظر مانے کہ اللہ کی اطاعت گزاری کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنی نظر پوری کرو، اور فرمان الہی ہے یوفون بالنظر، مومنین نظر پوری کرتے ہیں، سورۃ الدہر آیت نمبر 7۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور وہ اپنی نظریں پوری کریں، سورۃ الحج آیت نمبر 29۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور تم جو بھی خرچ کرو یا نظر مانو تو یقیناً اللہ رب العزت اسے جانتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ اگر نیکی کرنے کی نظر مان لی جائے تو نظر پوری کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، لیکن نظر ماننے سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ نظر نہ مانے۔ سائلہ نے جو ذکر کیا ہے کہ اس نے ذوالحجہ کے پہلے 9 دن مسلسل روزے رکھنے کی نظر مانی تھی، تو یہ نیکی کی نظر ہے، اسے پورا کرنا لازمی ہے، اور اس کا خاوند اس سے روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا خاوند اسے نفلی روزے رکھنے سے منع کر سکتا ہے، جبکہ کسی خاص وقت کے ساتھ مختص واجب روزوں سے روکنے کی خاوند کو اجازت نہیں ہے۔ چونکہ خاتون نے ان معین ایام میں روزے رکھنے کی نظر مانی ہے تو اس پر نظر کو پورا کرنا لازمی ہوگا، اور ان کا کہنا ہے کہ صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ اگر تو ان کا مطلب یہ ہے کہ روزے رکھنے سے مشقت ہوتی ہے تو یہ نظر پوری کرنے سے مانع نہیں ہے، اگرچہ روزے رکھنے میں مشقت ہے، لیکن اسے روزے رکھنے ہوں گے کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر روزے رکھنے لازم کیے تھے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ روزے رکھنے سے مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے، حتیٰ کہ صحت مند افراد کو بھی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی تو جس سال اس نے بیماری یا جسمانی کمزوری کی بنا پر روزے نہیں رکھے اس سال قسم کا کفارہ دے گی، اور اگر آئندہ سال روزے رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو روزے رکھنے پڑیں گے، ہر سال کے لیے یہی طریقہ ہوگا۔ چنانچہ اس خاتون کے لیے نظر ترک کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ نظر کو تماشا مت بنائے کہ ایک بار نظر ماننے کے بعد پھر اس سے بچنے کے لیے راستے اور ہیلے بہانے تلاش کرتا پھرے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نظر بھی واجبات میں شامل ہے، چنانچہ اس سے خلاصی کسی واضح شرعی عذر کی بنا پر ملے گی، اور اگر ان دنوں میں حیض آ گیا تو پھر روزے ترک کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ حیض کا آ جانا ایک شرعی عذر ہے۔ اسی طرح اگر خاتون بیمار تھی تو بیماری کی وجہ سے ان دنوں کے روزے ساقط ہو جائیں گے، لہٰذا اگر یہ دن آئیں اور اس خاتون کو کوئی شرعی عذر اور حیض وغیرہ لاحق نہ ہو تو اس پر روزے رکھنے لازم ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 105285۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔